بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ معلوم کیا کہ قرآن پاک ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو ہدایت کن اعتبارات سے قرآن کرتا ہے اور متقی لوگ کون ہیں، اس کا تفصیل گزشتہ ہفتے آپ نے سماعت فرمائی۔ اب متقین کی علامت بتائی جا رہی ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان والے کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھے۔ غیب دو طرح سے ہے، یہ ہم سے وہ غائب ہے اور یہ غیب وہ ہے جس سے ہم غیب میں ہیں۔ جیسے جنت ہے، فرشتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے مگر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہیں مگر ہم سے غائب ہیں، ہم سے دور ہیں، غائب ہیں۔ یہ غیب وہ ہے جو ہم میں ہے مگر ہم اس سے غائب ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات ہم میں ہے، اللہ کی ذات ہم میں ہے مگر اللہ کو ہم دیکھتے نہیں۔ تو غیر نبی اور نبی کے ایمان کا یہی مسئلہ ہے کہ غیر نبی غیب کی باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اگر اس کے سامنے ملائک آ جائیں، اس کے سامنے آخرت آ جائے، اس کے سامنے جنت آ جائے اور جنت کو دیکھ کر کے ایمان لائے تو معتبر نہیں، وہ ایمان معتبر نہیں، بلکہ جنت دیکھے بغیر ایمان لائے، ملائکہ کو دیکھے بغیر ایمان لائے، خدا کو دیکھے بغیر ایمان لائے۔ یہ غیر نبی کا کام۔ نبی غیب پر ایمان نہیں، نبی کے سامنے ہر چیز اس کے مشاہدے میں، نبی کے سامنے ہر چیز اس کے مشاہدے میں ہے۔ جنت حضور نے دیکھا ہے، ملائکہ کو حضور نے دیکھا ہے، آخرت کو حضور نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ رب کو حضور نے دیکھا ہے۔ اب حضور دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ خدا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ملائک ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جنت ہے۔ تو حضور دیکھ کے بتا رہے ہیں، حضور دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ فلاں چیزیں ہیں، اور ہم حضور پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ حضور کا دیکھنا
ہمارے لیے ہمارے دیکھنے سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے اس بات پر ایمان لا لیا، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر ایسا ایمان ہمارا مضبوط ہے کہ ہم ایسا ایمان لانے کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، ایک یہودی سے آپ نے گھوڑا خریدا، اور وہ اس بات کی کوشش میں تھا اس کے بعد سے کہ گھوڑا بیچ چکا ہوں، اور حضور نے گھوڑا کو خرید لیا ہے اور اس کی قیمت آپ نے ادا فرما دی۔ لین دین کے موقع پر دو کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا ظاہر، یعنی حضور ایک اور بیچنے والا یہ۔ چنانچہ حضور نے اس کی قیمت دے دی اور وہ لے لیا، گھوڑا حضور کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے دل میں شرارت تھی ایسے موقع پر گستاخی کرنا جب ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ میں، ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ میں، ایسے وقت میں گستاخی کرنا موقع کی طاق میں تھا۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کی جھرمٹ میں آفتاب رسالت جلوگر ہے، سرکار اسی گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں، دور سے دیکھ لیا اور قریب جا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑے کی قیمت دیجیے، گھوڑے کی قیمت دیجیے۔ حضور نے فرمایا گھوڑے کی قیمت یہ تو ادا کی جا چکی ہے۔ کہنے لگا جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ، جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، نبی نبوت کا اعلان بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں بعد میں دے دوں گا، اتنے دن ہو گئے آپ نے گھوڑے کی قیمت دی نہیں، اور آج کہتے ہیں کہ میں نے دے دیا۔ حضور نے فرمایا ہاں دے دیا۔ اس نے کہا اگر آپ نے دیا ہے تو گواہ پیش کیجیے، گواہ پیش کیجیے۔ حضرات اگر حضور آسمان کی طرف نگاہ فرما دیتے تو آسمان ٹوٹ پڑ جاتا، زمین کی طرف نظر کر دیتے تو زمین پھٹ جاتی، پہاڑ اوپر پڑ جاتا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا میں نے گھوڑے کی قیمت دے دی ہے۔ اتنے میں صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی ہے، آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا جب آپ اس وقت موجود نہیں تھے، گھوڑے کی خرید و فروخت کے موقع پر آپ نہیں تھے، اور آپ گواہی دے رہے ہیں کہ گھوڑے کی قیمت دی جا چکی ہے، کس اعتبار سے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہماری جانیں فدا ہو جائیں یا رسول اللہ۔ یاد رکھیے صحابہ کا سب سے بڑا محبت کا انداز یہ کہ جب بھی حضور سے بات کرتے تو پہلے کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد ماں باپ کا مقام ہے، مگر صحابہ نے بتایا اللہ کی ذات کے بعد جو ماں باپ دنیا میں ہمارے لیے بڑا مقام رکھتے ہیں وہ نچھاور ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر، وہ فدا ہیں ان کے اوپر۔ صحابہ یہی عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول، آپ گھوڑے کی قیمت دے دیے، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب نہیں تھے تو کیسے گواہی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر ہم ایمان لے آئے، ہم نے ملائکہ کو دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر ہم ایمان لے آئے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر ایمان لے آئے، جب ہم نے ان سب کو دیکھا نہیں، آپ کے فرمانے پر ایمان لائے ہیں، تو گھوڑے کی قیمت کے وقت میں میرا رہنا ضروری نہیں، آپ کا فرمانا برحق۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کے ارشاد پر صدقے جانا غیر نبی کا کام،
اور نبی کے علم میں کھوٹ پیدا کرنا، نبی کے علم میں معاذ اللہ فرق پیدا کرنا، نبی کے علم میں امتیازات پیدا کرنا، یہ یہودیوں کا بھی کام ہے، منافقوں کا بھی کام ہے، گستاخوں کا بھی کام ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں آتا، نبی کی محبت پیدا ہونے سے ایمان آتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے رحمت اللہ علیہ، نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ جس جگہ یہ نہ ہو، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ خوک برے جانور کو کہتے ہیں، خر گدھے کو کہتے ہیں۔ حضور کی محبت نہیں ہے تو وہ دل کیا ہے؟ برے جانور گدھوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو گدھوں کو رکھنے والے ہم سے کیا ایمان کی بات کریں گے؟ گدھوں کو پالنے والے ہم سے کیا عقیدے کی بات کریں گے؟ ایمان بچانا ہے، اولیاء اللہ کے پاس آ جاؤ۔ ایمان بچانا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آ جاؤ۔ ایمان بچانا ہے، پیران عظام کے پاس آ جاؤ۔ ایمان بچانا ہے تو عاشقان رسول کے پاس آ جاؤ، ورنہ پھر ان کے ایمان کی وہ اپنی خیر منانے لگے۔ الذین یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا چاہیے۔ یاد رکھیے، نیکیاں جو ہیں وہ نقش کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیکیاں نقش و نگار۔ وہ نقش و نگار کس پر پڑے گا؟ دل پر۔ اگر آپ اس دیوار پر کچھ نقش و نگار کرنا ہو تو پہلے دیوار کو صاف کرنا پڑے گا۔ دیوار کی صفائی کے بغیر آپ اس پر نقش و نگار نہیں کر سکتے۔ لکڑے کی صفائی کے بغیر آپ اس پر نقش و نگار نہیں کر سکتے۔ تو اعمال جو ہیں وہ نقش و نگار ہیں، دل کے نقش و نگار ہے۔ دل کی تختی پر اعمال کا نقش و نگار نہیں آ سکتا جب تک کہ دل کی تختی پاک نہ ہو جائے، اور دل کی تختی پاک ہوتی ہے عشق رسول سے، محبت رسول سے، حب رسول سے، عظمت اولیاء سے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھیے متقی، جیسا کہ میں نے گزشتہ عرض کیا، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا جاتا ہے جن کا ایمان اور اعمال درست، جن کا ایمان اور اعمال درست ہوں، یہ لوگ متقی ہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کے اعمال سے شریعت کی پابجاہی ہوگی تو یہ جسم کا تقویٰ ہے، اور اس کے اثرات جب قلب پر مرتب ہوں گے تو یہ دل کا تقویٰ ہے، اور جب اس کا تعلق روح محمد سے ہو جائے یہ روح کا تقویٰ ہے۔ سمجھے؟ جس کا جسم، جس کا قلب، جس کی روح تقوی والی ہوگی، ایسے ہی آدمی کو قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے۔ اب اعمال کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے۔ ایمان کے بعد کس چیز کا ذکر لایا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی لوگ کون ہیں؟ وہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں، سمجھے؟ اور پھر ان کی دوسری علامت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو قرآن نے وعدے کر دیا ایمان کے بعد اعمال ضروری ہیں، تمام اعمال میں افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ تمام اعمال میں افضل عمل نماز ہے۔ یہ تمام اعمال کی جان ہے نماز۔ اگر نماز نہیں ہے تو کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ نماز کے بغیر، مجھے معاف کریں 1000 بار میں معافی چاہتا ہوں، اور مجھے اپنے لوگوں کی اصلاح کی بات بھی مجھے کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے 11ویں شریف کی نیاز کی، یقیناً یہ عقیدت ہے، یقیناً یہ محبت ہے، یقیناً یہ برکت ہے، یقیناً اس کے اندر سارے نعمتیں اس کے اندر ملتی ہیں۔ مگر اگر کوئی آدمی 11ویں شریف کی نیاز کر لے، نماز کا پابند نہ ہو، تو نیاز جو ہے، نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس نیاز کا اثر نہیں ہوگا، اس کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔
تو نیاز بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو اور چھٹی بھی ہو، سب چیزیں کریں. ہم میلاد کا جلسہ کریں، بہت اچھی بات ہے، عشق رسول کا ایک علامت ہے، مگر ہم میلاد کا جلسہ کریں تو اسی دن ہم نماز نہ پڑھیں. اسی موقع پر جلسے کو بلانے کا انتظام کرنے والے لوگ نماز نہ پڑھیں. یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کی ہیں. قرآن کھولنے کے ساتھ قرآن کہتا ہے ہدایت اگر چاہتے ہو تو ایمان رکھو غیب پر اور کیا کرو، نیک اعمال کرو. نیک اعمال میں افضل چیز کیا ہے؟ نماز. تمام اعمال میں افضل چیز نماز ہے. چنانچہ ایک بزرگ حاتم ابن زید سے کسی نے پوچھا کہ آپ عبادت جب نماز میں آتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب آپ نماز میں آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمانے لگے جب میں نماز میں آتا ہوں بڑے ہی خوشی اور خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہوں. جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سمجھ کر کھڑا ہوتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر آیا ہوں، میں رب سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے، اور یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جب کسی کو پتا چل جائے کہ زندگی اس کے بعد کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں، اگر کسی کو معلوم ہو جائے یا زندگی کی آخری نماز ہے اس کا پتا چل جائے تو بتائیے خشوع کا عالم کیا ہوگا؟ خشوع کا عالم کیا ہوگا؟ خشیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پہ ہے اور میں اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے نماز پڑھتا ہوں تو بڑا لو لگا کر کے نماز پڑھتا ہوں. اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ عبادت کے لیے زندگی کیسے وقف کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا عبادت کے لیے تم نماز پڑھنے، نوافل پڑھنے، عبادت کرنے کے لیے تم اپنی زندگی کو ویسے بناؤ جیسے ستارے. رات میں عبادت کرو ویسے جیسے تارے چمکتے ہیں تو ساری رات تارے چمکتے ہیں، تو گویا ساری رات کیا میں گزارو؟ عبادت میں گزارو. اگر نہیں گزار سکتے تو کم سے کم چاند کی طرح تو رہو. اگر تارا نہیں بن سکتے تو کم سے کم چاند بن جاؤ کہ وہ کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے. جب طلوع ہوتا ہے آدھی رات تک وہ روشن رہتا ہے تو کیا کرو؟ چاند کی طرح پوری رات اگر نہیں کر سکتے تو رات کے مختصر حصے میں عبادت کرو. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم دن کے سورج کی طرح عبادت. کیا فرما رہے اس سے؟ سورج کی طرح عبادت کرو کا مطلب سورج جب نکلتا ہے دن کے وقت میں، اگر رات بھر عبادت نہیں کر سکتے، آدھی رات بھی عبادت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم دن میں جو نمازیں تمہارے اوپر لازم ہے اس کو چھوڑنا نہیں. دن کی نماز کی پابندی کرنا سورج کے چمکنے کی طرح ہے. رات کے وقت میں عبادت کرنا چاند کی طرح چمکنے کی طرح ہے، اور ساری رات عبادت کرنا یہ تاروں کی طرح عبادت کرنا ہے. تو ایک مومن جو ہے ہمیشہ عبادت میں لگا رہے، یہ دن کے نمازوں کو بھی نہ چھوڑے، رات کے وقتاً فوقتاً نمازوں کو بھی نہ چھوڑے، رات کے اور نوافل کے ادا کرنے میں بھی غفلت نہ کرے. یہ ہے عبادت کرنے کی بات. یاد رکھیے یؤمنون بالغیب کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہا، نماز کو قائم کرو. دیکھیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ اقامت سے بنا ہے. اقامت کے معنی کھڑا کرنا. اقامت کے معنی کھڑا کرنا. تو ایک ہے نماز پڑھنا، اور ایک ہے نماز رکھنا. کیا ہے؟ نماز کو قائم رکھنا، اور ایک ہے نماز کو ادا کرنا. نماز کیسے ادا ہوئی؟ ارکان ادا کر لیے، تکبیر تحریمہ سے شروع کیا سلام تک، نماز ادا. نماز کیا ہو گئی؟ ادا. اس نماز سے حاصل کیا ہوا؟ آدمی سے پوچھیں بھائی آپ کو نماز سے کیا حاصل؟ کا ثواب. اور کیا حاصل؟ قیامت کے دن جنت. اور کیا حاصل؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ملتی. تو نماز
ادا ہو گئی، اور اس سے کیا مل گیا؟ ثواب مل گیا، نیکیاں مل گئی، اور قیامت کے دن جنت کا وعدہ تو ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی نماز میں آ جاتا ہے تو اس نماز کی کیفیت ہمیشہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز میں آتا ہے تو اس کا جسم کعبے کی طرف ہوتا ہے، دل مصطفیٰ کی طرف۔ اس کا دل کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ دل کدھر ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا جسم ایک وقت تک رہے گا، 10 منٹ، 5 منٹ، گھنٹہ، جی نماز ادا کرنے تک جسم کعبے کی طرف ہے، سمجھے؟ اب اس کے بعد ادھر ادھر چلا گیا، مصروفیات میں لگ گیا، جسم مختلف مقامات پر پہنچ گیا، مگر دل عشق مصطفیٰ میں ہے، تو جہاں بیٹھتا ہے اس کو عشق رسول ستاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اس کو عشق رسول ستاتا ہے۔ تو گویا نماز ادا کیا ہم نے ارکان کے ذریعے، ارکان کو ادا کر کے حاصل کیا کیا؟ عشق مصطفیٰ۔ تو جو نماز عشق مصطفیٰ پیدا نہ کرے، عشق رسول جس نماز میں پیدا نہ ہو، جس عبادت میں محبت رسول پیدا نہ ہو، جس روزے میں محبت رسول پیدا نہ ہو، جس حج میں عشق رسول اور محبت رسول پیدا نہ ہو، وہ ادا تو ہو جاتا ہے مگر اس کے کیفیت حاصل نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، اب اس کے آداب۔ نماز دو طریقے سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نماز میں ظاہر بھی پورا اور باطن بھی اس میں شریک۔ ظاہر کے آداب کیا ہیں؟ ظاہر کے آداب یہ ہیں کہ فرائض کا لحاظ رکھے، جی واجبات کا لحاظ رکھے، سنن کا لحاظ رکھے، پاکی صفائی کا لحاظ رکھے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق جیسا چاہے آگے۔ میں اس سلسلے میں علماء اہل سنت کا بہت ہی احسان مند، اور ہم سب کو ان کا احسان ماننا چاہیے کہ ہمارے پاس خاص طور پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفتیان کرام نے، دیگر علماء اہل سنت نے نماز کے جو آداب بیان کیے ہیں، اس سے ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ پہلوان کی طرح آ کر کھڑے ہو، پیر پھیلا کر کے کھڑے ہو، جانور کی طرح پیر پھیلا رہے، پہلوان کی طرح ہاتھ باندھ کر کشتی لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیا آداب بتائے؟ جب نماز میں آؤ تو اپنا پورا لباس برابر، بٹن تک کھلا نہ رہے، مکروہ فعل بھی تم سے نہ ہونے پائے، اس لیے کہ خدا تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، تم کو نماز کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے۔ تہذیب ملتی ہے نماز میں، طریقہ ملتا ہے نماز میں۔ ایسا نماز میں آ گئے کہ پینٹ ٹائٹ ہے، شرٹ اٹھا ہوا، سجدے میں جاتے ہیں تو قیامت ہے، جی۔ اور ایسے ہی لوگ عیدوں کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں پہلی صفوں میں رہتے ہیں، اور ریگولر آنے والے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں گے تو مکروہ ہے، آنکھ کھولیں گے تو قیامت ہے، نہیں آئیں گے تو فتویٰ ہے۔ مولانا مسجد کو نہیں آتے، پیر صاحب مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، مسجد کو نہیں آتے، کیا دیکھنا؟ مسجد میں آ کر دیکھنا کیا؟ نماز کا ایسا لباس ہمارا ہو کہ علماء کرام فرماتے ہیں ایسا لباس ہمیشہ پہنو کہ مجلس میں جو تم اپنی عزت سمجھتے ہو وہی عزت خدا کی بارگاہ میں آنے کے بعد اسی شان کے ساتھ آؤ۔ نماز میں ایسا لباس پہننے کی عادت کرو کہ وہ لباس تمہاری زندگی کا لباس ہو جائے، تمہیں دیکھے تو معلوم ہو جائے کہ یہ نمازی ہے، چہرہ دیکھے تو معلوم ہو جائے کہ عاشق رسول ہے۔ بٹن پورا لگائیں اور شریعت مطہرہ کے مطابق، یعنی جس سے ستر عورت چھپے،
یہ اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. عمریں اتنی بڑھ جا رہی ہیں, دادا نانا ہو گئے, پوتے ہو گئے, اور پھر بھی ابھی بھی بٹ شٹ پہن کر کے پھرتے ہیں. کیا معنی رکھتا ہے؟ اشرفی ہوں کہ رضوی ہوں کہ عامری ہوں کہ قادری ہوں, کوئی بھی ہو, سمجھے, جب پیر نے ہمارا لباس نہیں بدلا ہے تو پھر ہم پیر کا نام کئی کو بدنام کرتے ہیں. الحمدللہ میرے شیخ محترم پر میں ناز کروں گا. آپ کو اپنے شیخ پر ناز کرنے کا سب کو حق ہے, اس حق کو ہم چھیننا نہیں چاہتے, مگر ہم کو بھی پورا حق ہے, دیجئے ہمارا حق ہمیں دیجئے. ہمارا شیخ محترم تو وہ کہ بیت میں داخل ہو گئے, ایسی تعلیم و تربیت دی, عاشق رسول ہمیں بولتے ہوئے نعرے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, چلتے ہوئے معلوم کر لیتے کہ عامری جا رہا ہے. عامری جانے کا مطلب ہے کہ عاشق رسول ہی جا رہا ہے. یہ تو ہمارے شیخ, ہماری فیکٹری کے مال کے ہم ہی تو تعریف کریں گے, اور دوسری فیکٹری کا انکار تو نہیں کریں. سمجھے, مال کو دیکھنے کے بعد کیا پوچھتے ہیں؟ کمپنی کون سی کمپنی ہے, یہ کون سی کمپنی, پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں. معلوم تو معلوم ہم شیخ کے سے نسبت رکھتے ہیں تو ہمیں ان کا نام ہمیشہ لینا چاہیے. اور یاد رکھیے, نماز میں جب آ گئے تو ہمارا جسم کدھر ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کے. یعنی ظاہری طور پر ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں, اور وہ کعبہ جو ہے تمام زمین کی اصل ہے. اس کو ام القرا کہا. کیا کہا گیا؟ ام القرا. تمام زمین جو دنیا میں ہے اس کی اصل کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. اور ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تو تمام زمین کی اصل کعبہ ہے, تو جہاں کی بھی مٹی ہم کو ملی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. تو گویا ہم اپنے جسم کو کعبے کی طرف کر کے بتاتے, ہمارے جسم کی جو اصل ہے, ہمارے جسم کی جو اصل ہے, اس اصل سے ہمارا جسمانی تعلق, ہمارے جسم کی جو اصل ہے اس سے ہمارا تعلق. تو نماز میں آ کر بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے جسمانی طور پر اپنے اصل سے لگاؤ ہو گیا. اب باطنی طور پر کیا ہے؟ یعنی قلبی اور روحانی طور پر ہمارا تعلق مدینے سے ہو جائے. ظاہری طور پر ہمارا تعلق کعبے کی طرف ہے, اور باطنی طور پر ہمارا تعلق مدینے کی طرف. یعنی مدینے کی طرف ہونے کا مطلب کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف. تو گویا ہم باطنی طور پر کیا؟ جسمانی طور پر جسم کی اصل کی طرف ہیں. پوائنٹ نوٹ کیجیے, جسمانی طور پر جسم کی اصل کی طرف ہیں, اور باطنی طور پر روح کی اصل کی طرف. باطنی طور پر کدھر ہیں ہم؟ روح کی اصل کی طرف ہیں. تو اصل کی طرف جب آ جاتے ہیں تو تعلق قائم ہو جاتا ہے. کب تعلق؟ اس تعلق کا اظہار دیکھیے کیسے ہو رہا ہے. تشہد میں بیٹھ گیا. کیا میں بیٹھا؟ تشہد میں بیٹھ گیا, اللہ کی تحیت بیان کیا. بیان کرنے کے بعد بیان کرتے کرتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاگل لوگ کہتے ہیں حضور سلام سنتے کیا؟ پاگل ہے, علم نہیں ہے, جاہل لوگ ہیں. یاد رکھیے, آدمی بیمار دو طریقے سے ہوتا ہے, یا نہیں تو کھانا زیادہ ہو جائے تو بدہضمی ہو جائے, اور کھانا وقت پر نہ ملے تو بھی بدہضمی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, بھوکے زیادہ بھوکا پیٹ رہنے سے گیس ہو جاتا ہے, سمجھے, زیادہ کھا لینے سے بدہضمی ہو جاتی. بیماری ہے نا دو طرف سے بھی. تو اس لیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وقت پر کھانا کھاؤ. اور اسلام کیا بولتا ہے؟ اتنا کھاؤ بھوک باقی رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ لوگ جو بدعقیدہ لوگ ہیں دو وجہ سے تباہ ہیں, یا نہیں تو یہ بے علم ہیں, اس واسطے ان کو قیاس ہے, یا نہیں تو ان کا علم اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے حیضہ ہونے لگا, بدہضمی ہونے لگی. تو اس بدہضمی کا اثر دنیا میں ڈالنے لگتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر بات کا احتیاط, ہر بات کا احتیاط بتایا گیا. تو کیا بات چل رہی تھی؟ السلام علیکہ ایھا النبی. پاگل لوگ کہتے ہیں, چلے جائیں,
پاگل لوگ کیا کہتے ہیں حضور سلام سنتے ہی کیا، تھوڑا بڑا علم تو نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں اتنا علم والا نہیں ہوں بابا، میں اتنے علم والا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے پیر ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اچھی باتیں مل جا رہی ہیں تو سمجھیے ان کا کرم ہے، 19-20 ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، میری حیثیت ہے. اتنا ببانگے دوہل کہنا ہے، یہ بھی جو ہے انہوں نے ہمیں ہمت دی ہے، حقیقت کو مانتے چلو. دیکھیے فرشتے ہیں، تھوڑا سا زکوٰۃ کے مقدار میں تو آپ کے پاس علم ہوگا، بڑے بڑے عالموں سے سنے ہوں گے. نماز پڑھتے پڑھتے تشہد پڑھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لیے، دعائے معصورہ پڑھ لیے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیت کہ سلام پڑھنے میں کیا کس کو یاد کرنا؟ جی اللہ کو، کعبۃ اللہ کو. کہتے ہیں دائیں جانب کے فرشتوں، بائیں جانب کے فرشتوں. ایک بات یہ بھی ہے، دوسری بات کیا ہے؟ دائیں طرف کے لوگوں، بائیں طرف کے لوگوں کو. تو بھائی سلام کب کرتا ہے آدمی؟ بیٹھے بیٹھے السلام علیکم، السلام علیکم، بیٹھے بیٹھے کیا بولیں گے اسے؟ پاگل بولے. کب کرتا ہے سلام؟ جب کوئی باہر سے آئے. کیا ہے؟ جب کوئی باہر سے آئے تو کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے. تو معلوم ہوا نمازی ظاہر میں مسجد میں ہے، اندر سے مصطفیٰ کی محبت میں گم ہے، اور ان سے مل کے آیا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ کے آیا ہے، خدا سے باتیں کر کے آیا ہے. اب جب آیا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان لوگوں سے جب ملتا ہے تو کہتا ہے بھئی آپ بھی مل کے آئے، میں بھی مل کے آیا، آپ کی بھی معراج ہو گئی، میری بھی معراج ہو گئی، سنت ادا ہو گئی تو مصافحہ کر لیے، دولت مل گئی مصافحہ کر لیے، بیٹا پیدا ہو گیا مصافحہ کر لیے، شادی ہو گئی کیا کر لیے؟ مصافحہ کر لیے، خوشی ہو گئی مصافحہ کر لیے، گھر بنا دیے مصافحہ کر لیے. مبارکبادی ہے نا. یہ مبارکباد دینا غلط ہے؟ مبارکباد دینا غلط ہے؟ ارے وہ لوگ کہتے ہیں جو غیر مقلدین حضرات ہیں، میں ان سے ان کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، ان سے بھی میری دوستی ہے. ایسا نہیں، ایسی دوستی نہیں کہ کھانے پینے کی، پڑھنے کی حد تک ہر کتاب پڑھتا ہوں میں. وہ لوگ بھی کیا کہتے ہیں کہ جب بھی مومن سلام کرے تو مصافحہ کرے، سیکنڈ مارے کچھ بھی نہیں. وہ کیا مارتے اس سے بحث میں ہم کو، وہ بھی مان رہے. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مصافحہ. یہ خط سے کرتے ہیں کہ دعا سے، اس سے بحث نہیں، وہ بھی مان رہے. تو معلوم ہوا مبارکبادی مومن جب ملتا ہے تو خوشی کا اظہار کرو. اب نماز میں ہم سلام کر رہے ہیں تو کس کو دیکھ کر آنے کے بعد؟ حضور سے مل کر آنے کے بعد. سمجھے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضور پر سلام بھیجنا ہی نماز کا ماحصل ہے. اللہ کے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے محبوب پر سلام پڑھنے پر فتاوے لگائیں گے. اس لیے رب نے کیا کر دیا؟ کیا حکمت آ گئی؟ حضور ایک نے کیا حکمت بیان کی؟ ارے باہر سے سلام بھیجنا تجھے آتا نہیں ہے، نماز میں آ جا. بیس کیا مار، بنگلوری بھاشا، بیس کی مار، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک، اٹھنا 2 رکعت میں اٹھنا، 3 رکعت میں اٹھنا، 4 رکعت میں اٹھنا. سمجھے؟ اگر درمیان میں گڑبڑ کر لیا تو پھر اٹھنا. اٹھک بیٹھک کر کے 22 کی مار کر حاصل کیا؟ حاصل کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہدایت لینا چاہتے ہو تو کیا بن جاؤ؟ متقی بنو. تقوی والے بننا چاہتے ہو تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو اور کیا کرو؟ نماز قائم کرو. تو نماز پڑھنا اپنی جگہ ہے، نماز قائم رکھنا اپنی جگہ ہے. نماز کا قیام آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ تکیے سے اٹھتے ہیں بستر سے تو اٹھنے کے بعد ہاتھ رکھ کے دیکھو. ایک جگہ بیٹھو یا سو جاؤ پھر اٹھو، اٹھنے کے بعد اس جگہ پر ہاتھ رکھو، کیا رہتی ہے؟
گرمی رہتی نہیں رہتی؟ نہیں رہتی، گرمی رہتی۔ تو ایک جگہ بیٹھ کر اٹھنے سے آپ کی بیٹھک کا، آپ کے جسم کی گرمی کا اثر کدھر آیا؟ آپ کے بستر پر آیا۔ تو معلوم ہے بستر پر لیٹ کے اٹھنے سے جب بستر گرم رہتا ہے تو نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کے نکلنے سے وہ گرمی کہاں ہے؟ وہ گرمی کہاں ہے؟ تو وہ گرمی پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور پھر فرمایا نماز تمام ملائکہ کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ سمجھے؟ جتنے ملائکہ ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، سمجھے؟ ایسے ہی جب نمازی امت محمدیہ میں سے کوئی نمازی نماز میں آتا ہے تو وہ اکیلا نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ کون رہتے؟ تمام ملائکہ اس کے ساتھ، تمام ملائکہ اس کے ساتھ۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اکیلا نماز نہیں پڑھتا، جتنی مخلوق خدا کی عبادت کر رہی ہے، جیسے درخت کھڑا ہوا ہے، پہاڑ رکوع کیا ہوا ہے، قاعدہ کیا ہوا ہے، سمجھے؟ ایک ایک مخلوق جو ہے ایک ایک طریقے سے اللہ کی عبادت میں لگی ہے۔ اب بندہ مومن کے پاس کیا ہے؟ قیام بھی ہے، قیام بھی ہے، اور رکوع بھی ہے، اور سجدہ بھی ہے، اور قاعدہ بھی ہے، 4 فرائض ہیں۔ تو معلوم ہے جب نمازی نماز میں آتا ہے تو اکیلا نہیں رہتا، ملائکہ اس کے ساتھ، کائنات اس کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ کون ہو جاتے ہیں؟ سمجھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تنہا نہیں بولتا ہے، اس کے ساتھ حضور ہو جاتے ہیں، سرکار ہو جاتے، حضور ملتے ہیں نماز میں۔ اسی کو کہا الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی حضور جب اللہ کو دیکھے تو کس کی معراج ہوئی؟ حضور کی معراج۔ تو رجوع الی اللہ، عروج الی اللہ، عروج الی اللہ میں نبی کی معراج، رجوع الی اللہ میں غلام کی معراج، نبی کی اداؤں پر فدا ہوتا ہے تو نمازی کی معراج، اور رب کا جلوہ دیکھتے ہیں تو حضور کی معراج۔ تو اس نماز سے ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ تاروں کی طرح عبادت کرو، یا نہیں تو چاند کی طرح عبادت کرو، یا نہیں تو سورج کی طرح عبادت کرو۔ ہو سکتا ہے ساری رات عبادت کر سکتے ہو تو تاروں کی طرح عبادت کرو، اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو مختصر وقت میں راتوں کو جاگنے کی کوشش، جیسے تہجد ہے، ذکر و اذکار ہیں، ایسی عبادتیں کر کے چاند کی طرح عبادت کرو۔ یہ بھی اگر نہیں ہوتا تو کم سے کم سورج کی طرح رہو، دن میں وہ اپنا کام کرتا ہے تو نمازیں جو دن کے فرائض ہیں ان کے ادا کرنے میں کوتاہی اور غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ نماز کی پابندی ہمارے اندر آ گئی تو ہمارے